آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پہ. ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. قرآن کی آیت اہل بیت کی عظمت کی آیت ہے. اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے. انسان فطری طور پر کمال طلب ہے. انسان فطری طور پر کمال جو ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بناتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اس نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیا. اگر علم دیکھنا ہے تو جو دروازہ اہل بیت کا ہے علم وہیں سے ملے گا. میرے بچوں، جوانوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے.
دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے اطمینان کی دولت ملتی ہے۔ تمام دنیا جب مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہو تو علی والے مطمئن نظر آتے ہیں۔ آخرت میں جو آنکھیں رو رہی ہوں گی وہ وہی ہیں جو دنیا میں حسین پہ نہیں روئی ہوں گی، اور آخرت میں جو آنکھیں سکون سے ہوں گی وہ وہی آنکھیں ہیں جو دنیا میں حسین پہ روئی ہوں گی۔ میری اور آپ کی عزت اسی میں ہے، اور ہم اسی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ ہم اس دروازے پر ہیں جہاں بیٹھنے سے سر بلند ہوتا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی۔ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی، بہت سے لوگوں کا قصہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، مجمع شیعوں کا تھا، خطیب سنی تھے۔ جناب خواجہ نظام الدین ثانی خطاب کرنے آئے، اہل سنت کا بڑا معتبر نام، کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں۔ تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ ترتیبیں خواجہ صاحب کی آواز سنا رہا ہوں، تو ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے اور ایک ترتیب خلافت ہے۔ کہتے ہیں کہ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ پہنچا دو انہیں خبر جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی ولی اللہ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہوٹل کے کمرے بک کروا کر باتیں کر رہے ہیں کہ اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروائیں گے، تمہارے بڑے یہ آرزو لے کر مٹی میں دب گئے، انہیں منو مٹی کے نیچے کیڑے کھا رہے ہیں، اور علی ولی اللہ کی صداؤں کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، خبردار میرے بچوں تکبر نہ کرنا، ہمارا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی علی ہے، ہمارے زمانے میں ہماری زبان پر علی ہے، ہمارے قلم پر علی، ہماری آنکھوں میں علی، ہمارے دل میں علی، ہمارا ایک لمحہ بغیر علی کے نہیں ہے۔ ہر سال سے زیادہ، ہمیشہ سے زیادہ، ہمیشہ سے زیادہ، ہر سال سے زیادہ مولا علی کی بات ہے اور ہوگی۔ جی توجہ ہے، یہ دروازے میں جو صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں کون ہے یہ؟ تو ہم بھی سید ہیں، آپ یا کھڑے ہو کے سنیے یا ناراض نہ ہوئے، مولا کے عزادار ہیں، یہ مولا کے عزادار ہیں، انہیں ناراض نہیں ہو۔ آپ مولا کے عزاداروں کی توہین کر رہے ہیں، تو نہیں بیٹھ سکتے تو باہر جا کے جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھے، ورنہ ناراض نہ ہو۔ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں عزاداروں سے۔ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، یہ حسین کے عزادار ہیں، تمہارے نوکر نہیں ہیں۔ لبیک یا حسین!
سید وہ ہے جو حسین کا نوکر ہو. بلند کر صلوات. مجھے فضائل پڑھنے دو. مجھے فضائل پڑھنے دو. مولا کا نام ہمارے دلوں پر کندہ ہے. بڑے بڑے لوگ آرزویں لے کر مر گئے. خیرپور میں بھی ایک منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. بڑی آرزویں تھیں اس کی کہ میں جلوس بند کرواؤں گا, میں ماتم بند کرواؤں گا, میں عزاداری رکواؤں گا. ہم تو آج بھی چوک پہ ماتم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ مولائی ہے. ہماری ماں نے دودھ میں ہمیں علی پلایا ہے. ہماری ماں نے گھٹی میں ہمیں علی پلایا ہے. سرکار کی خدمت میں جبریل بیٹھے تھے. کہا یا جبریل کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری کتنی ہے؟ 10 سال. تمہاری کتنی عمر ہے؟ تمہاری کتنی عمر ہے؟ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے عمر بولتے ہیں. جو ہمارے بچوں سے مقابلہ نہ کر پائے. جس کا مبلغ علم ہمارے بچوں کے برابر نہیں ہے تو ہمارے علماء سے کیا مقابلہ کریں. یہ توجہ ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں جو اندر اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جو میرے عزیز باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ایک صلوات یا نعرے کا اظہار دلوائیں. نبی کی ذات پہ توجہ کر رہے ہیں. فرمایا سرکار نے یا جبریل کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. میری عمر اتنی ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. نہیں تھوڑا بولیے میرے ساتھ بات کی ہے. آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہنے لگا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے, فوراً پہچانوں گا. اسی اسنا میں علی آئی. جیسے ہی مولا آئے کائنات آتے نظر آئے, میرے مولا نبی کی آواز آئی خذ الامامۃ عن جبہتک یا علی. یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی مولا نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کیا. جبریل کھڑے ہو گئے. ھذہ نجم الذی, یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے.
बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। असल में इन जवानों का कसूर नहीं है ना, जगह तंग है। इनका क्या कसूर है बेचारे? ये आपको पता है, ये खड़े होने के एक पैर पे खड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ आप बैठने से वालों से ज्यादा इन्हें सवाब मिलेगा। आप फिर भी बैठे हुए हैं, ये बेचारे एक पैरों पे खड़े हैं। ये किसी से कोई पैसे मांगने तो नहीं आए, ये किसी के सर खरीद नौकर तो नहीं है, ये सब अली की मोहब्बत में आए हैं। ये इनकी बेहतरामी बर्दाश्त नहीं है। ये मौला के वो लोग हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में तकफीरियों का रातें हराम है। ठंडे कमरे में बैठने वाले वो मौला ही नहीं है जो नंगे पैर चलते हैं और मातम में रहते हैं। मैं खानदानी अज़ादार हूं और मैं खुद भी सैयद हूं। खानदानी मातमी लोग हैं हम। जो मातमी ना हो वो मौला के फजाइल ही नहीं पढ़ सकता। मुझे पाकिस्तान के अंदर उन सियासतदानों से बड़ा प्यार है जिनके घरों में अज़ाखाने हैं। दो लोग अगर पाकिस्तान में ठीक हो जाएं तो तशय्युअ का रंग ही बदल जाएगा। एक पैसे वाले और एक उलमा। अगर उलमा ठीक हो जाएं, डरना दबना छोड़ दें, घबराना छोड़ दें, जी हम अली का नमक खाते हैं, किसी और का नहीं खाते, तो डरेंगे भी अली से, एहतराम भी मौला अली के नाम का ही होगा। तवज्जो है? इन बेचारों का क्या कसूर है? बेचारा मैं देख रहा हूं ना किस तकलीफ में खड़े हैं। ये कोई सियासी जलसा तो हो नहीं रहा, ये मौला कायनात का जिक्र हो रहा है। अली के बड़े बेटे हसन मुश्तबा का मातम है, लिहाजा इनका एहतराम रहे, इनके दिलों में अली बसता है। अब ये बानियान का मसला है कि जाहिर है उन्हें अपने कदीम इमाम बारगाह में मजलिस करनी थी। जितनी जगह है, जगह तो यही है, कदीमी तरीन इमाम बारगाह है। तो अब जिन्हें तकलीफ आ रही है मुझे माफ कर दें, मेरे हिस्से की माफी मुझे दे दें। साथ है आप रात की एक मंजिल और आगे आ जाऊं, एक मंजिल और आगे आ जाता हूं। अजीज़ान गिरामी, याद रहे कि मौला का जो जिक्र है वो मेरा और आपका कारनामा नहीं। मौला के जिक्र के पीछे इरादा है परवरदिगार। अल्लाह चाहता है कि अली अली हो, अल्लाह चाहता है कि अली की बात हो, नबी चाहते हैं कि अली की बात हो। हम अली की बात करेंगे, मौला अली की बात करेंगे, मौला का जिक्र करेंगे। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो ज्यादा जाके खाना खा ले। मैं आपके तवज्जुह से किसी को पैगाम देना चाहता हूँ, और पैगाम उन्हें देना चाहता हूँ जो इस बात पर परेशान है कि सुबह वहां जाता है और शाम वहां जाता है। मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। यह पाकिस्तान एक सुन्नी ने सोचा था, एक शिया ने बनाया था। इस पाकिस्तान में सुन्नी का भी वही हक है जो शिया का हक है। पाकिस्तान का सुन्नी समझदार है, शिया होशियार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2% लोग भी नहीं है कि जो फिरका परस्ती कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि सुन्नियों को इतना बेदार करेंगे कि शियों से हाथ न मिलाएं। अब सुन्नी तुम्हें सुन्नी मानने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 महीने पहले जब ये बातें की गई, उसके बाद से मेरी हर मजलिस में 2, 4, 5, 10 लोग शिया हो रहे हैं। पहले सुन्नत आ रहे हैं और आगे कह रहे हैं हम शिया होना चाहते हैं। तुम तो अजान बंद करवाना चाह रहे थे, तुम्हारे घर में अली पहुंच गया। क्या हुसैन, मोहम्मद
چنا ہے وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ اللہ نے ابو طالب علیہ السلام کو منتخب قرار دیا ہے، ان کی اولاد کو منتخب قرار دیا ہے۔ جس مولا کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کو بلایا گیا ایک دربار میں، مولا نے فرمایا میں نہیں آؤں گا، اور آؤں گا تو خطاب کروں گا۔ علی کا بیٹا ہے، بولے گا تو علی بولے گا، میں آؤں گا تو خطاب کروں گا، بات کروں گا، کسی کی سن کے نہیں آؤں گا۔ کہا کہ آئیے خطاب کیجئے، اور میرے مولا حسن دربار سجا ہوا ہے شام کے حاکم کا، مدینے کی بات ہے۔ میرے مولا حسن نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحن ذریۃ من آدم، میں وہ ہوں جو آدم کی اولاد ہوں۔ مولا کی خدمت میں کہے مولا یہ جو اور بھی بیٹھے تھے یہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ یہ حضرت نے کیا فرمایا کہ میں آدم کی اولاد ہوں؟ گویا امام حسن نے پیغام دیا جو باپ کے نقش قدم پہ چلے وہی اولاد ہوتی ہے، اور جو باپ کہیں مخالف ہو جائے وہ اولاد کہاں رہی۔ پھر میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، نحن حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا وہ لشکر ہیں جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ مولا کا خطبہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ مولا نے سانس لیا، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، تو حاکم شام کی آواز آئی کہ کچھ اور بھی کہیں گے یا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا لو قام علی ھذا المکان وقلت علی ما آتانا اللہ من فضلہ، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر یہ بتاؤں کہ اللہ نے مجھے ہمیں اپنے فضل سے کیا کیا دیا ہے، فَحَوْلًا حَوْلًا، سالوں کے سال گزر جائیں گے فضائل کا نہیں ہوں گے، ہم اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، سالوں کے سال گزر جائیں گے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا خبردار، لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراق و رجلا امرا و امرا رجلا، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر، من یقدر ولا طالق، اے حسن مجتبی آپ کی بات بڑی ہے مگر آپ کا کلام بہت بڑا ہے، مگر آپ کا منہ اتنا بڑا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کون ایسا کر سکتا ہے کہ جو عراق کو شام بنا دے اور شام کو عراق، مرد کو عورت بنا دے اور عورت کو مرد بنا دے؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ شَذْرًا، امام نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا اما تستحینا تجلسینا فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ایک مرتبہ اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی، اٹھ کے جانے لگی، تو میرے مولا نے آواز دی قالا من ورائک، جاتے ہوئے آواز دیا، میرے مولا نے فرمایا میں نے تیری عورت کو تیرا مرد بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد توجہ صلوات، برداشت کرو بھائی، برداشت کرو بھائی، برداشت کرو میرے بھائی، امام حسن کی مجلس ہے۔ توجہ ہے، جانے لگا تو امام نے فرمایا میں نے تیری عورت کو تیرا مرد بنا دیا اور تیرے سارے بچے خنثی پیدا ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تب امام حسن کے جملے سنیں، امام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد میرا ضمیر ہے، والحسین و وزیری، اور مجھ حسن کے وزیر کو حسین کہا جاتا ہے، حسین میرا مشیر اور وزیر ہے۔ اللہ اکبر۔ والجبرائیل و فقیری، اور جبرائیل ہمارا فقیر ہے۔ مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور جب مولا اٹھنے لگے تو اس نے آواز دی کہ جتنے بھی ہدیے تحفے آئے ہیں وہ سب حسن کے سامنے رکھو۔
اور جب سارے تحفے امام حسن کے سامنے رکھے گئے تو کہنے لگا انا ابن فلاں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ مولا اٹھنے لگے تو ایک چاہنے والے نے جوتیاں سیدھی کی۔ اس دروازے پر جوتیاں سیدھی کرنے والا بڑا امیر ہوتا ہے۔ عزیزو جان لو، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے نا، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں نا جی۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں آئے ہوں گے، یہاں حسین کے فقیر ہیں۔ باہر میں 10 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں گا، مگر جب میں امام بارگاہ میں آؤں گا تو حسین کا فقیر ہوں۔ صحیح ہے؟ تو ہمیں اپنے آپے میں رہنا ہوگا، اپنے کپڑوں میں رہنا ہوگا۔ توجہ ہے؟ صرف اگر غرور کرنا ہے تو ایک بات پہ کہ علی سینے میں رہتا ہے۔ یہ گردن ٹیڑھی کر کے اگر کہیں بات کرنی ہے تو پیسے کی بنیاد پہ نہیں، گردن ٹیڑھی کر کے اگر بات کرنی ہے تو اس بنیاد پر کہ میرے سر پر علی سوار ہے، ہمارے سر پر حسین مولا سوار ہے، اور امام حسن کا ذکر ہمارے لیے زندگی کا حاصل ہے۔ کسی اور موقع پہ خطاب کرنے آؤں گا، بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ اس کیفیت میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ فقیر بیٹھے ہوئے حاجتوں کی برابری کے لیے صلوات۔ میرے عزیزو، تشیع بڑی محنت سے یہاں تک پہنچی ہے، اسے نہ مقصروں کے حوالے کرنا نہ غالیوں کے حوالے، اسے شیعوں کے ہاتھ میں ہی رہنے دینا۔ یہ ممبر نہ غالیوں کا ہے نہ مقصروں کا ہے، یہ شیعوں کا ممبر ہے۔ غالی اسے کہتے ہیں جو اپنے مولا کے آگے چلتا ہو، مقصر اسے کہتے ہیں جو مولا کو چلنا سکھاتا ہو، اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا کے پیچھے چلتا ہو، کو بتائے کہ ایسے رہیے، ایسے چلیے، ایسے کیجئے، یہ بولیے، یہ نہ بولیے، وہ مقصر ہے۔ اور جو مولا کو مولا سے زیادہ سمجھتا ہو اور مولا کو مولا کے مطابق نہ مانتا ہو، فرماتے ہیں کفا بی عزا ان تکون علی عبدا، کفا بی عزا ان تکون علی ربا۔ یا اللہ، مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تیسرا جملہ مولا کا، اور پھر ترتیب میں میرے چوتھا جملہ، الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مولا علی کا جملہ سنیں، یہ تینوں جملے انبیاء نے بھی بولے ہیں، بعض اولیاء نے بھی بولے ہیں، لیکن جو اب جملہ سنانے جا رہا ہوں وہ علی کے علاوہ کسی نے نہیں بولا۔ فرماتے ہیں الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ بتائیں گے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہے۔ وہ علی کا لال حسن کہ جسے زہر دے کے مارا ہے، اور زہر بھی وہ زہر کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے تو میلوں کے فاصلے میں آنے والی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ زہر دینے والی بھی زوجہ ہے، زہر بھی افطار میں دیا گیا ہے۔ میرے مولا جس دن زہر دے کر شہید کیے گئے ہیں اس دن افطار روزے سے تھے۔ جب شربت کا ایک گھونٹ مولا نے لیا تو یہ کہہ کے رکھ دیا کہ تیری مراد اس میں پوری ہو جائے گی، تو جو چاہتی ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ عزادارو،
اس 11 سالہ بچے کو بھی سلام کیجیے جو کربلا میں اپنے بابا کی جگہ قربان ہوا ہے، اور اس زوجہ کو بھی سلام کیجیے۔ اگر ایک زوجہ نے زہر دیا ہے تو ایک زوجہ نے کربلا میں حسن کے لال قاسم کو قربان کیا۔ جب امام حسن جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے، ہمیشہ جب بھی حسین لاشا لاتے تھے اس شہید کی ماں، بہن، بیٹی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، مگر جب جناب قاسم کا لاشا لائے تو جناب ام فروہ نظر نہیں آئی۔ امام نے تعجب سے کہا، بہن زینب، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو خیمے کے پشت پر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور بی بی ام فروہ آوازیں دے رہی ہیں، شکراً شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا، قاسم کا خون بھرا لاشا، پامال لاشا دیکھا، آواز دے کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ جوان بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے ہیں۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹانپوں سے تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے چاک چاک ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، 11 محرم کو اسیر ہوئے، کوفہ گئے، شام گئے، شام میں اسیر رہے۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، ایک گٹھری لا کر رکھی گئی۔ زینب نے کھولا تو جناب زینب نے دیکھا کہ ام لیلہ کی چادر ہے۔ آواز دی، بھابی آپ کی چادر آ گئی ہے۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر آواز دی، بھابی ام رباب آپ کی بھی چادر آ گئی ہے۔ ساری بیویوں کو چادریں دیں تو ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی نے وہ چھوٹی سی چادر اٹھائی اور قبر سکینہ پہ پھیلا دی، اور آواز دے کر کہا، سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ گئی۔ حضرت آرو رو رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مجلس اپنے کمال پر آ جاتی ہے جب آوازیں بلند ہو جائے۔ اور میرے بچوں جوانوں، مجلس میں تکلف کر کے نہیں بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں حسین پہ رونے والوں۔ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ جناب زینب نے دیکھا ایک چھوٹی سی چادر، پڑھ کر سکینہ کی قبر پہ وہ چادر پھیلا دی، مگر اس سے زیادہ سچ جملہ کہنے جا رہا ہوں، 2 بالیاں بھی نظر آئیں۔ سکینہ اٹھو تمہارے بابا کا ہدیہ واپس آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے ایک بی بی کو، ایک خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، پھر رستہ بدل کر آتی ہے تو خیمے کی چوب سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتی ہے، مگر بالآخر وہ خیمے میں چلی گئی۔ جب وہ جانا چاہتی تھی تو میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، اور سر پہ چوٹ لگنے سے اس کی بینائی چلی گئی ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر دیکھا اور کہا، یا شیخ انا لنا علیلون، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ علی کی بیٹی زینب، وہ حسین کی بہن زینب چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر سید سجاد کو اٹھا کر لائی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل تھا چلتے ہوئے خیمے سے لانا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مقتل لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی،
बीवी को उठा कर लाते थे, बीवी फिर चली जाती थी। जब जनाब ज़ैनब ने कहा ना भाभी काफिला तैयार हो गया चलिए, तो रोते हुए फरमाया ज़ैनब मेरे मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। कैसे कब्रे सकीना से जनाब रबाब को उठाया, इसका बयान बहुत मुश्किल है। बीवी को महमिल में लाकर बिठाया, काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने नौहे बुलंद किए, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटा के शाम की औरतों से कहा, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको जनाब सकीना की कब्र पे ले जाए, अल्लाह आपको जनाब ज़ैनब की ज़ियारत करवाए। जब रोते हुए दुआ मांगी जाती है ना, वो जल्दी कबूल होती है। बीबी ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाकर कहा, मुझ पर एक एहसान करोगी? शाम के देहात की औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। मेरी बीबी ने इशारा करके कहा, हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। जब आप जाएं ना शाम बीवी की ज़ियारत करने, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नौहा पढ़ती है, तुम्हारी फूफी से वादा किया था तुम्हारी कब्र पे आते रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला रिहा होकर चला, हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला करबला पहुंचा और करबला से मदीना पहुंचा। जब मदीना पहुंची ना, तो फरमाने लगी मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। जैसे ही जन्नतुल बकी में कब्र इमाम हसन के बराबर पहुंची, बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया। ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे कासिम की निशानी लेकर आए। कासिम ने वफादारी का हक अदा कर दिया। गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करते वक्त इस बात का ख्याल रहे, ये वो ताबूत है जो दोबारा घर में वापस गया है। इससे ज्यादा गिरिया हो, हक है कि इससे ज्यादा गिरिया हो। जब ऐसे आप आवाजें बुलंद करके रोते हैं ना, तो ख्याल रहे बराबर में इमाम सज्जाद तो नहीं बैठे। मजलिस ख़वातीन भी सुन रही हैं, मैं उन तक भी एक आवाज पहुंचाऊं। जब आपके रोने की आवाजें बुलंद हो, तो याद रहे सकीना भी मजलिस में आई हुई है। ये दुखिया बीबी जिसे रोने नहीं दिया गया, ये दुखिया बीबी जब रोती थी तो तमाचा मारा जाता था, ताजियाना मारा जाता था। 3 जनाजों पर गस्साल रोए हैं। जनाब ज़हरा के जनाजे पे अली रोए। रोने की आवाज गली तक आई। सलमान ने कहा, मौला जब आप गुस्ल दे रहे थे तो आप चीख मार के रोए। फरमाया, जब मैंने सैयदा को गुस्ल दिया, फातिमा की 2 पसलियां टूटी हुई थी। दूसरा जनाजा जिसमें गस्साल रोया है, वो इमाम सज्जाद का जनाजा है। इमाम मोहम्मद बाकिर रोए हैं और रोने की आवाज गली तक गई है। जब पूछा मौला से, मौला आप ऐसे क्यों रोए? फरमाया, मेरे बाबा के बदन पे अब भी बेड़ियों के निशान, औखों के निशान। तीसरा जनाजा सुनेंगे, जनाब सकीना का जनाजा। गस्साला रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने बैठ के कहती है, आपकी बहन को क्या बीमारी थी? ये 4 साल की कमसिन बच्ची कैसे दुनिया से चली गई? आपकी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा, जब मैंने कुर्ता अलहदा किया तो बदन पे नीले नीले निशान। इमाम की आवाज रोते हुए आवाज आई, मेरे बदन पे, मेरी बीबी, मेरी बहन के बदन पे ताजियानों के निशान। अज़ादारों, अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे। ये ताबूत वही है जिसे ज़ैनब ने रुखसत किया, मगर कुछ ही देर बाद बहनों ने जनाजे से तीर निकाला। पंजतन के सबको पता है कि कायनात पंजतन की वजह से बनी। सुन्नी शिया इस बात पर मुत्तफिक है कि पंजतन से बड़ा कोई नहीं है। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनाऊं? नबी के जनाजे में 11 लोग, थके नहीं। मुझे अंदाजा है आप बहुत देर से इबादत में हैं। नबी के जनाजे में 11 लोग।
ہمارے سکھر میں اگر کسی معتبر انسان کی رحلت ہو جائے سارا شہر بند ہو جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا نام نبی، نبی کے جنازے میں لوگ نہیں۔ امت کو اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، بڑے مولا نے خطبہ دیا، میں کسی کا پابند نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، اہل بیت کے اوپر ذمہ داری تھی غسل و کفن کی، میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ مولا علی نے جنازہ دفنا دیا، نبی کے جنازے میں 11 لوگ، تھکے تو نہیں ہیں؟ سنیں عزیزانو سنیں، اللہ اکبر، اس گھر میں 95 دن بعد زہرا کا جنازہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، اس گھر میں سیدہ کا جنازہ 95 دن بعد، سنیں گے 7 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، اس گھر میں تیسرا جنازہ علی کا جنازہ، اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، حسنین نے عقب سے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، علی کے جنازے میں 2 لوگ۔ بڑا اعتراض تھا امت کو کہ اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے۔ پہلا اہل بیت کا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا، امت نے اتنے تیر مارے، اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، زینب بھائی کا لاشا پہچان نہیں پائی۔